والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر حاضر ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک اچھا اور پیارا سا خواب بھی ہے۔ کئی ایسی خوشخبریاں ہیں جو اللہ پاک بندوں کو خوابوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ کئی مستقبل میں پیش آنے والے اچھے واقعات، ان کی خبر اللہ پاک خواب کے ذریعے بندے تک پہنچاتا ہے۔ اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھتے رہیں گے جب یہ سلسلہ دیکھتے رہیں گے، لیکن اب بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہ فقد شقی، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ ومن ذکرت عنده فلم يصلی علی فقد شقی، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ جہاں پر درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، وہیں پر بعض مواقع پر نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی اس میں گرامی لیا جائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو ضرور کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ لیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ہم تک کیا پیغامات پہنچائے ہیں۔ جی سنائیے۔ خواب میں اونٹ دیکھنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے۔ جناب، خواب میں اونٹ دیکھنا کیسا؟ اچھا، ایک تو اس کا تلفظ بھی درست کر لیا جائے۔ کئی لوگ جو ہے وہ اونٹ ٹھے کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں، تو یہ ٹھے نہیں بلکہ ٹے ہے، تو اس کو ہم اونٹ کہیں گے۔ اس کو خواب میں دیکھنا کیسا؟ پیارے بھائی، اس کی کئی تعبیریں ہیں خواب میں اونٹ دیکھنے کی، لیکن دو تین جو بنیادی تعبیریں ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے اس کی بنیادی تعبیر ہے سفر کرنے سے، کہ جو شخص خواب میں اونٹ دیکھتا ہے یا اونٹ پر سوار ہے تو وہ سفر کرے گا، کہیں پر جانا ہوگا اس کا۔ پہلے سے اگر کسی سفر کا اس کا ارادہ تھا تو خواب دیکھنے کے بعد اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سفر اس کو جلد درپیش ہوگا۔ اسی طرح سے اونٹ جو ہے وہ سرداری پر بھی علامت ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مالدار ہوگا، صاحب منصب ہوگا، اللہ پاک اس کو لوگوں کے درمیان عزت عطا فرمائے گا۔ البتہ ایک پہلو کے اعتبار سے اونٹ کا دیکھنا خواب میں اچھا بھی نہیں ہوتا۔ اونٹ کا حملہ آور ہونا یہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ مزید خواب میں پکا ہوا گوشت دیکھنے کی تعبیر بتا دیجئے۔ اچھی ہوتی ہے، اور کچے گوشت کے مقابلے میں پکا ہوا گوشت دیکھنا یہ خیر و منفعت کی علامت ہوتی ہے۔ اور پکا ہوا بھی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو نارملی ہم جو پکاتے ہیں، اور ایک اس کو بھون کر بھی پکایا جاتا ہے کوئلوں پر یا آگ پر۔ تو اگر بھنا ہوا دیکھا جائے تو وہ بھنا ہوا گوشت نارمل انداز پر پکے ہوئے گوشت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ البتہ ہونا حلال گوشت چاہیے۔ اگر حرام گوشت کوئی دیکھتا ہے پکا ہوا ہے، کھانے کے لیے تیار ہے یا کھانے کے لیے رکھا گیا ہے یا کوئی شخص کھاتا ہے، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ حلال گوشت دیکھا اور جس طرح کھانے کے لیے ہم اس کو پکاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اس طرح سے دیکھا تو یہ تعبیر کے اعتبار سے خیر و منفعت اور بھلائی ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے۔ نیکسٹ۔ خواب میں زلزلہ ہی زلزلہ دیکھنے کی تعبیر ارشاد فرما دے۔ زلزلہ دیکھنا، طوفان دیکھنا، سیلاب دیکھنا، آندھی دیکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ
अच्छी नहीं होती और अल्लाह की जानिब से आजमाइश में मुब्तला किए जाने की अलामत होती हैं। मुसीबत में मुब्तला होने की इसकी ताबीर की जाती है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस तरह का मंजर देखता है कि ज़लज़ला है तो उसे चाहिए कि अहले इलाका के लिए, अगर हो सके तो अहले इलाका मिलकर इज्तिमाई तौर पर अपने रब की बारगाह में माफी मांगे, अपने गुनाहों से तौबा करें और खैर व भलाई के लिए रिक्वेस्ट करें, दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत का सामान होगा। अलबत्ता ज़लज़ले का देखना ताबीर के एतबार से ये बेहतर नहीं है। मजीद ख्वाब में दांत टूटना कैसा है, इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। दांत का टूटना बुनियादी तौर पर अच्छा नहीं होता। ये किसी अजीज रिश्तेदार, किसी करीबी शख्स की मौत या उसको कोई मुसीबत पहुंचने की अलामत हुआ करता है। अब इसके अंदर फिर डिटेल पाई जाती है कि ऊपर के दांत, नीचे के दांत, सामने के दांत, साइडों के दांत, फिर दाढ़ें, इनकी थोड़ा अलग डिटेल है। लेकिन बुनियादी तौर पर दांत का टूटना ये किसी करीबी अजीज रिश्तेदार, किसी फैमिली मेंबर को मुसीबत पहुंचने, बीमारी पहुंचने और बाज़ सूरतों में उसकी मौत वाक़े होने की भी अलामत होती है। तो अगर वाकई कोई इस तरह का ख्वाब देखता है और घर के अंदर या फैमिली मेंबर्स के अंदर जो करीबी हमारे रिश्तेदार होते हैं उनमें अगर कोई शख्स बीमार है, तकलीफ में, आजमाइश का शिकार है, तो हमें चाहिए कि उसके लिए दुआ की कसरत करें ताकि अल्लाह पाक उसकी जो मुसीबत है, आजमाइश है, उसको दूर फरमाए। मजीद ख्वाब में कच्चा गोश्त देखना कैसा है? अगर हलाल जानवर का है तो दुरुस्त है, अच्छा है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बयान किया कि पके हुए गोश्त के मुकाबले में कम मनफियत मिलने की, थोड़ा फायदा पहुंचने की ये अलामत होती है। और अगर पका हुआ तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कच्चा गोश्त देखा है तो भी हर्ज नहीं है। अगर हलाल जानवर का है तो खैर मनफियत मिलने की ये अलामत हुआ करता है। फिर ये डिटेल है कि वो किस चीज का गोश्त है, तो बाज जानवरों के गोश्त की ताबीर बाजों के एतबार से मुख्तलिफ हुआ करती है। मजीद कौन? ख्वाब में सैलाब देखने की ताबीर जवाब में फरमा दीजिए। सैलाब अगर इस सूरत में देखा है कि वो नुकसानदेह है, आप जहां पर रहते हैं वहां पर सैलाब है, या कहीं जा रहे थे और सैलाब आ गया, आप उसका शिकार हो गए, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि वो मुसीबत पहुंचने और दुख और तकलीफ में मुब्तला होने की अलामत और दलील हुआ करता है। तो चाहिए साहिब ख्वाब को कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे आफियत के लिए। और बहुत बेहतर होगा अगर इस तरह का ख्वाब देखने वाला शख्स अल्लाह की राह में कुछ सदका कर दे, खैरात कर दे, कोई भी इस तरह का काम कर दे कि जो अल्लाह की राह में खर्च करने के जुमरे में आता हो, और फिर रब की बारगाह में दुआ करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दुआ कबूलियत के ज्यादा करीब होगी और सदका बलाओं को रुकावट बनता है, उसके लिए ढाल बनता है, इंसान को महफूज रखता है। तो सदका जो है वो जरूर करना चाहिए। मजीद कौन? ख्वाब में मदीना मुनव्वरा देखना कैसा? क्या बात है, मदीना मुनव्वरा देखना बड़ा जबरदस्त है, शानदार है, बेहतरीन है, पुरलुत्फ है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे कि हकीकत में भी उसको मदीना देखना नसीब होगा। तो कोशिश भी करे, अमल इक़दामात भी करे, असबाब भी इख्तियार करे कि मदीने जाने के लिए जो असबाब होते हैं उसके लिए भी कोशिश करे और दुआ भी करे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छी फाल है, अल्लाह की रहमत से उसको हकीकत में भी मदीना देखना नसीब होगा। मजीद ख्वाब में मस्जिद हरम की अगर कोई शख्स तामीर कर रहा हो तो उसकी क्या ताबीर होगी? बहुत मुबारक है और दुआ की कबूलियत और नेक काम पर तौफीक मिलने की ये अलामत है। और मस्जिद की तामीर तो अंबिया किराम की सुन्नत है और बड़ी सादत की बात है। जो भी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कोई दीनी काम करने की तौफीक अता फरमाएगा। अगर पहले से किसी काम के लिए वो कोशिश कर रहा था या ऑलरेडी वो करता है तो अल्लाह पाक उसमें मजीद बरकत, आसानी और वुसअत अता फरमाएगा। और ये दुआ की कबूलियत की भी अलामत होती है कि सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह शरीफ की तामीर की तो उसके बाद रब की बारगाह में दुआ की। तो इससे उलमा ने यह भी बयान फरमाया कि कोई भी नेक काम करे तो उसके फौरन बाद
اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ کعبے کی تعمیر ایک بہت عظیم عبادت اور بہت عظیم نعمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے پھر دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا، قرآن نے ان دعاؤں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ مزید خواب میں خون کے چھینٹے کپڑوں پہ پڑنا کیسا ہے؟ کس چیز کے تھے، کس کیفیت میں تھے، تو یہ بیان کرنا چاہیے۔ البتہ ویسے نارملی خون دیکھنا، خون کے چھینٹے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں اور بہت بہتر ہوگا کہ کچھ صدقہ بھی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل عافیت کا سامان ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آزمائشوں سے، مشکلوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اب ٹائم ہوا ہے پہلے ہمارے سیگمنٹ کا جو کہ ہے انبیاء کے خواب سے متعلق۔ آج کس نبی کا خواب ہم سننے جا رہے ہیں اور اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، آئیے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا۔ اٹ وڈ بی کنٹینیو۔ جی دکھائیے۔ اچھا خواب تو کر رب کا، اس پہ تو شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے دوران کئی مرتبہ ہم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ خوابوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بندے کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر دی جاتی ہے۔ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، اور کئی اس طرح کے خواب جو ہیں دیکھے جاتے ہیں جن کی تعبیر میں کسی کو بیماری، کسی کو پریشانی، کسی کو دکھ تکلیف اور بعض اوقات خوشخبری بھی بیان کی جاتی ہے، اور روایتوں کے اندر، حدیثوں کے اندر بھی ہمیں ان چیزوں کا ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر خواب کے ذریعے ارشاد فرمائی، اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ انہیں دکھایا گیا۔ تو انبیاء کے خواب اس سیگمنٹ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب اور اس کی جو تعبیر آپ نے بیان فرمائی وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی جو ابتدائی لڑائیاں ہوئی ہجرت کے بعد، جو جنگیں ہوئی، اس میں جو پہلی مشہور جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد جنگ احد ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق احد 3 ہجری کو جنگ لڑی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بیان فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، جب میں نے اس کو ہلایا تو پہلی مرتبہ وہ تلوار بیچ میں سے ٹوٹ گئی، اور جب دوسری مرتبہ ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی۔ اور اس کی تعبیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ احد کے دن ظاہر ہوئی کہ ابتدا میں مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے بعد اللہ پاک کی رحمت سے مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے۔ لہذا یہ جو پورا سینیریو ہے جنگ احد کا اور اس کے بعد کے واقعات کا، یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خواب ملاحظہ فرمایا اور اس سے جو آپ نے تعبیر ارشاد فرمائی، یہ اس کے ضمن میں یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں کہ جس کی تعبیر بری ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے اور عافیت کا ہمیں سوال کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں خوابوں کی تعبیر کی اوتھینٹیکیشن بھی معلوم ہوتی ہے کہ واقعی اس طرح کے خوابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جب کبھی کوئی مصیبت یا آزمائش بعض اوقات خواب کے ذریعے ہم تک بیان کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا خواب تو کر رب کا، اس پہ تو شکریہ۔ جناب آپ نے جو ہے وہ ہمارا سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا، آپ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب۔ جی خواب میں حضور پاک کی زیارت نہ ہو یا بندے کو تڑپ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ کو باقی رکھنا چاہیے، تڑپتے رہنا چاہیے، اور اس کا بھی ایک لطف ہے جو اٹھانا چاہیے۔ بہرحال درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک خاص درود ہے، اگر اس کی ٹیمپلیٹ تیار ہوئی تو آپ کو دکھا دیں گے۔
غالباً شب جمعہ کو پڑھنے کا ہے، ہفتے کے اندر اندر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی اس پر بشارت ہے۔ تو درود پاک وہ پڑھیں یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں۔ علماء نے جو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بیان کیے ہیں، اس کے لیے کوشش کیسے کریں، تو اس میں درود پاک کو بنیادی وظیفہ قرار دیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی درود پاک اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی کثرت کرتے رہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ البتہ اگر وہ خاص درود پاک یاد ہو تو وہ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، اور سنت پر عمل کرنا، محبت رسول میں ہر وقت مگن رہنا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دل میں اجاگر کیے رہنا، یہ سارے اعمال ہیں کہ جس سے انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ تیری جب کہ دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اللہ پاک ہر عاشق رسول کو یہ سعادت ضرور عطا فرمائے۔ مزید کو میرے کچھ ساتھ جوتیاں دیکھ رہے ہیں، میں نے ان سے جوتا خریدا ہے اور وہ جوتا میں نے پہنا ہے، اور اس جوتے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک پاؤں اور ہے اور ایک پاؤں اور ہے، اس کی مجھے تعبیر بتا دیں۔ دیکھیے، یہ تو نارملی بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے، ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور ہمارے وہ موافق نہیں ہوتی، تو بعض اوقات تو یہ ایسی صورتحال سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر جوتے کا موافق نہ آنا یہ گھریلو معاملات کے درست نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ گھر والا اگر کوئی شادی شدہ ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کے گھر کے معاملات کے اندر آزمائش کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کو بہتر بنائے، اور اگر کہیں پر کوئی کنفلکٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کا ماحول درست نہیں ہو پا رہا، تو اس کو ضرور دھیان دے۔ مزید میں نے خواب میں ایک ہوائی جہاز کو گرتے ہوئے دیکھا ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے، برائے مہربانی مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ کچھ خاص نہیں، حادثات ہیں، ہوتے رہتے ہیں، یا کسی پرانے حادثے کا خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ خواب کی شکل میں نظر آ جاتا ہے، البتہ دعائے عافیت ضرور کرنی چاہیے۔ مزید میں خواب میں خود کو مردہ پایا دیکھتا ہوں۔ خود کو مردہ دیکھنا بعض اوقات اللہ کی بارگاہ، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تنبیہ ہوتی ہے، موت پر، آخرت پر بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ تیاری کی کوشش کرے، اور کسی ایسے کام میں اگر مبتلا ہے جس سے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے تو اس سے اپنے آپ کو ضرور محفوظ رکھے۔ مزید عبدالجبار اتاری خانپور ساجہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک بچوں کی ابھی نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ مگا دودھ کا لے رہی ہیں، ایک مگا لیا پھر دوسرا لیا، تیسرے پہ میں نے اس کو اٹھا دیا، اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ دودھ کا برتن جو ہے وہ خواب میں اٹھاتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، اور اگر واقع اس کو پیا ہے تو بہت بہتر ہے، نہ بھی پیا ہو تو دودھ کا حاصل کرنا، دودھ کا لینا، یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت بہتر ہوتا ہے، نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اور بطور خاص اگر کوئی شخص دودھ کو پیتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے تو یہ علم ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرح کا خواب ہے کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور جو بچا ہوا تھا وہ اپنے صحابی کو عطا فرمایا، اور اس سے پھر علم جو ہے وہ مراد لیا گیا۔ مزید جی، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے کافی ساری مچھلیاں ہیں، اور ان مچھلیوں میں 3 مچھلیوں میں اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہوں، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ اور ایک اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر کے سامنے 10 سے 12 بکرے، جوان بکرے ہیں جو میری ملکیت میں ہیں، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ بکرے کا دیکھنا بھی اچھا ہے اور مچھلی کا دیکھنا بھی اچھا ہے، اور خاص طور پر مچھلی نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے، اور 3 عدد مچھلیاں دیکھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے، تو مچھلی کی ایک تعبیر بیٹی کی نعمت سے بھی کی جاتی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیٹیوں سے متعلق بہت زبردست مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، اگر آپ نے نہیں سنے تو ضرور سنیے گا۔ مزید کال سنائیے۔
میں آج خواب میں دیکھا ہے کہ میری بہن سے میری لڑائی ہو گئی ہے، تو میری بیٹی جو ہے گم ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے میری والدہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری بیٹی گم ہو گئی ہے، تو میں سن کے جو ہے گر گیا زمین پہ۔ پھر اس کے بعد جو میری والدہ میری بیٹی مجھے لا کے دیتی ہیں اور میں اس کو گود میں لے کے پیار کرنے لگتا ہوں، تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ کچھ چیزیں تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، جو آپ نے خواب میں دیکھا اس کو حقیقت میں واقع نہ ہونے دیں، اپنے ماحول کو بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں اچھا رکھیں، پہلے سے اچھا ہے تو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اسباب کو دور کریں۔ اگر کوئی ایسا سبب ہے جو کہ لڑائی کا، جھگڑے کا یا گھر میں آزمائش کا باعث ہو سکتا ہے تو اس سبب کو اپنے آپ سے ضرور دور کیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے معاملات پر غور کریں کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ آزمائشیں جو آپ نے خواب میں دیکھی ہیں وہ رونما ہو سکتی ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کی جانے والی دعا کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ مزید کو میں نے خواب دیکھا کہ بائیں سائڈ کے اوپر والا دانت وہ سڑ گیا، ہم کو یہ خواب میں ڈر لگ رہا ہے کہ کھاؤں گا کیسے، اور نیند میرا ٹوٹ گئی۔ خوف تو ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ دانت ہی نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کیسے، تو اچھا نہیں ہے، دعا کریں اللہ پاک مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ مزید حضور خواب میں زلزلہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مصیبت کی علامت ہوتی ہے، چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں اور دعا کریں۔ مزید عاشق حسین اطاری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں موٹر سائیکل پر جا رہا ہوں اور راستے میں آگے پانی ہے اور پانی کی وجہ سے راستہ بند ہے اور مجھے کوئی راستہ مل نہیں رہا۔ دیکھیے بعض اوقات تو ہمارے نارمل روٹین کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خواب میں نظر آتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ سفر کرتے ہوں اور بائک پر ہی سفر کرتے ہوں، تو اس طرح کی چیزیں ایک عام زندگی کا معمول کا حصہ ہیں، تو خواب میں نظر آ جانا کوئی خاص اس میں انڈیکیشن نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نارملی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یا جس طرح کا آپ کا سفر ہے، تو راستے کا بند ہونا آپ کے امور میں، آپ کے معاملات میں دشواری کا سامنا کرنے کی علامت اور دلیل ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور بنے کام نہ بگڑیں اور بگڑے ہوئے کام سنور جائیں، اس کے لیے وظائف بھی ہیں، تعویذات اطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ وظائف بھی میسر آ جائیں گے۔ مزید میں نے خواب دیکھا ہے میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں اور میری چپلیں چوری ہو گئی ہیں اور میں وہاں سے ننگے پیر آیا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ حفاظت کی کوشش کریں۔ ایک بدقسمتی کہیں گے کہ لوگ جو ہے وہ بعض اوقات چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے، اور ان میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ مسجد کے باہر بعض اوقات جوتا جو ہے وہ کوئی استعمال کے لیے لے جاتا ہے یا ویسے پہن کے لے جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے بہت سارے مواقع پر۔ تو چونکہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یا کسی کے واقعات کو ہم نے سنا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آج کل میں سنا، کوئی پرانا واقعہ بھی ریفلیکٹ ہو کر ہمیں ریمائنڈ ہو سکتا ہے خواب کی شکل میں، تو نارمل ہے، روٹین کی چیز ہے ہمارے معاشرے میں۔ بعض جگہوں پر، ہر جگہ نہیں ہوتا ایسا، یہ رونما بھی ہوتی ہے، تو بس اس کو حفاظت کریں اور احتیاط سے کام لیں۔ مزید اور خواب میں کوئی انسان سوچے کہ ہم پہاڑ پر سے گر رہے ہیں، خواب میں سوچے کہ پہاڑ سے گر رہا ہے، تو پہاڑ سے گرنا یہ مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی، تو اس کے پورا ہونے میں دشواری کا سامنا ہوگا۔ تو اگر جن دنوں خواب دیکھا ہے واقعی آپ کی کوئی اچیومنٹ کرنا آپ چاہ رہے تھے، کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، کوئی ایسی التجا تھی جو رب کی بارگاہ میں آپ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ خواب دیکھا ہے، تو پھر اس کام کے پورا ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ کام درست طور پر پائے تکمیل کو پہنچ سکے۔ مزید میری والدہ خواب میں کدو شریف دیکھی ہے کسی کو دیتے ہوئے، اس کا تعبیر بتا دیں۔ اچھا ہے،
ایک پسندیدہ سبزی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، لوکی شریف کدو جس کو ہم بولتے ہیں، پسند تھا، تو اس کا حاصل کرنا یا کسی کو دینا یہ مبارک اور اچھا ہوا کرتا ہے۔ مزید خواب میں بس کے اوپر بیٹھ کر اڑ رہا تھا، بار بار میں گرنے جا رہا تھا، اچانک میں قل هو اللہ احد پڑھ لیا تو مجھے کوئی چیز آ کر مجھے بچا لیا۔ تو بس کی چھت پہ نہ بیٹھا کریں بھائی، ہو سکتا ہے کہ ہند سے یہ کال ہو۔ بہرحال یہ ہمارے جو علاقے ہیں یہاں کی ایک کلچر کہہ لے، اور بھی علاقوں میں ہوتا ہے، جو بھی غریب ممالک ہیں تو وہاں پر اس طرح کے مناظر جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو اگر حقیقت میں آپ سفر کرتے ہیں تو بس کی چھت پہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے تب بھی اس کی طرف توجہ نہ کریں، ایک عام معاشرتی چیز ہے، ضروری نہیں کہ ایسا رونما ہو۔ مزید میرے دوست نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ قبرستان میں ہے اور اس نے چادر قبرستان سے کسی قبر سے اٹھائی ہے اور مردے اٹھ کے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں اور وہ بڑا خوفناک ہو کر واپس دوڑ رہا ہے۔ عافیت کی دعا کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کسی ایسے کام میں ہو سکتا ہے مبتلا ہوں کہ جو شرعاً درست نہیں۔ اب مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں جو کام کرتا ہوں یا کوئی بھی ایسی میری ایکٹیویٹی ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ بعض اوقات تو واضح ہوتا ہے، بندے کو خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اپنے امور کو، اپنے شب و روز کو، اپنے معاملات کو بطور خاص دیکھیں، غور کریں اور شرعی رہنمائی حاصل کریں، کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا اور درست بات پہنچنے کا سلسلہ ہوگا۔ مزید کال۔ محترم، میں نے اس پیر والے دن خواب دیکھا کہ ہمارے گھر میں میلاد مبارک ہو رہا ہے، وہ بہت بڑا میلاد مبارک ہے اور جس میں بہت بڑے بڑے علماء بھی شریک ہیں، اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ میلاد مبارک ہے اور بڑے بڑے علماء ہیں، نارمل روٹین کی چیز ہے، بہرحال اچھا خواب ہے۔ مزید میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں سفر کر رہا ہوں اور وہاں پر لہر آ رہی ہے، اس میں گھوڑے کا بچہ ڈوب رہا ہے، بہت خوبصورت گھوڑے کا بچہ، اور پھر وہ باہر نکلا، میں اسی کا سودا کر رہا ہوں۔ بے ربط سا ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ مزید جناب، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اور میرے ایک ہاتھ پہ لائٹ جل رہی ہے، روشنی، جس کو میں آگے دیکھتا ہوں تو راستہ بنتا ہے۔ اچھے سفر پر روانگی کی علامت ہے، کوئی بھی ایسا سفر آپ اختیار کریں گے جو کہ اچھا ہوگا تو اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے قبرستان کو خواب میں دیکھنا کیسا۔ جی مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں باب المدینہ کراچی کے ایک قبرستان میں، اور آج کا ہمارا موضوع آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، قبرستان کو خواب میں دیکھنا کیسا۔ بہت سارے لوگ خواب کے اندر قبرستان کو دیکھتے ہیں، گھبرا بھی جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ قبرستان کی تعبیر بری ہو ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہوتا، اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قبرستان خائف کے لیے امن کی علامت ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا ہوگا، اگر وہ قبرستان میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، امن نصیب ہوگا، اس کو امن پائے گا۔ اسی طرح سے بعض صورتوں میں یہ خوف کی بھی علامت ہوتی ہے، بعض صورتوں میں یہ امید کی بھی دلیل ہوتی ہے، اور ایک اس کی بڑی اچھی تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قبرستان کا دیکھنا گمراہی کے بعد اللہ پاک کی رحمت سے امید ملنے کی دلیل بھی ہوا کرتا ہے۔ بات ہو رہی ہے قبرستان سے متعلق، یوں ہی قبرستان عبرت کی بھی علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان کو خواب میں دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کرے اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے
جو کہ اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے بیان فرمایا کہ اگر وہ شخص دیکھتا ہے، خواب دیکھنے والا، کہ وہ قبرستان میں داخل ہوا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ عاجزی خشوع خضوع کے ساتھ داخل ہوتا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، وہاں پر قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ رہا ہے، یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ قبلہ روح ہو کر عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا۔ یہ اعمال کرتے ہوئے قبرستان میں دیکھنا اپنے آپ کو نیکوکار کی، عبادت گزار کی، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے کی علامت اور دلیل ہے۔ قبرستان کی مزید بات کرتے ہیں تو بعض صورتوں میں قبرستان کا دیکھنا قید خانے کی بھی علامت ہوتی ہے، کیونکہ قبر گویا کے مردے کو ایک طرح سے قید کر لیتی ہے، مردہ اس کے اندر بند ہو جاتا ہے، تو بعض صورتوں میں یہ قید خانے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور اس کی اچھی تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قبرستان دیکھنے والا عبادت، زہد اور تقوی کی طرف مائل ہوگا، اللہ کی رحمت سے اس کو یہ توفیق حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے قبرستان کا دیکھنا دنیا سے بے رغبتی کی بھی علامت بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان دیکھتا ہے اور وہ نیک طبیعت شخص ہے تو ایک اچھی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ اللہ کی طرف رجوع لائے گا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا۔ تو ان معنوں پر قبرستان کا دیکھنا، اس کی اچھی تعبیر بھی بیان کی گئی ہے۔ بعض صورتوں میں قبرستان کا دیکھنا موت کی بھی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے، کیونکہ واضح ہے قبرستان میں جس کو لے جایا جاتا ہے تو تدفین کے لیے لے جایا جاتا ہے، لہذا قبرستان کا دیکھنا موت کی بھی علامت ہوا کرتا ہے۔ بالخصوص اگر کوئی شخص بیمار ہے اور کسی سخت بیماری کا وہ شکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی اس کے لیے مرض الموت ثابت ہو، لہذا اگر اپنے آپ کو دیکھیں یا کسی کو دیکھیں بیمار کو قبرستان میں تو اس کے لیے دعائے خیر ضرور کریں، اس کو مزید احتیاط کرنی چاہیے، اور جو بھی طبی طور پر احتیاطیں کرنی چاہیے، جو بھی سجیشنز ہیں اس کے لیے، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور سچویشن میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ اذان دے کر قبرستان میں داخل ہوا یا قبرستان کے سامنے اذان کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے گا، نیکی کی دعوت دے گا، لیکن ایسے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا جو اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یوں ہی قبرستان بعض صورتوں میں دنیا سے بے رغبتی کی بھی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے، یعنی کہ جو شخص قبرستان کو خواب میں دیکھے وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب متوجہ ہوگا۔ تو ان معنوں پر قبرستان کا خواب میں دیکھنا اچھا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ لوگ قبرستان کو دیکھ کر صرف پریشان ہی ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اس کی کچھ ڈیفرنٹ تعبیرات بھی بیان کی گئی ہیں۔ البتہ اگر دیکھتا ہے کہ وہ قبرستان میں داخل ہوا ہے غافلوں کے انداز میں، ہنستے ہوئے داخل ہوا ہے، یا قبر کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے، یا وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو یہ تینوں باتیں اس شخص کے برے ہونے کی علامت ہے۔ وہ ایسے کام میں مبتلا ہوگا جو کہ اچھے لوگ نہیں کیا کرتے، برے لوگوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، عبادات کی طرف مائل ہو اور اپنے آپ کو برے کاموں سے محفوظ رکھنے کی پرزور کوشش کرے۔ تو ناظرین، آج قبرستان میں آ کر ہم نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ قبرستان کو خواب میں دیکھنا کیسا، بعض صورتوں میں اچھا، بعض صورتوں میں برا، اور بعض صورتوں میں آزمائش کی بھی علامت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس جہان کو بھی ہمارے حق میں بہتر فرمائے، اور عالم برزخ ہو، قیامت ہو، میزان ہو، پل صراط ہو، آگے کے جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ اللہ پاک کی رضا ہمارا مقدر ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اگلے سیگمنٹس میں آپ کو مزید چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس لنک کو وزٹ کیجیے madani.co/خواب۔ مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں آج کا دن اور ہر آنے والا دن نیکیوں بھری معاملات میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے یہ ملتان سے ہے، بنت احمد یار ہیں، کہتی ہیں خواب میں دیکھا ہے کہ حرم شریف میں ہوں اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور آواز اتنی زیادہ ہے کہ کچھ اور سنائی نہیں دے رہا، میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا ہے، موسلادھار بارش ہے اور حرم کعبہ میں دیکھی ہے تو مبارک ہے، انشاءاللہ دعا کی قبولیت، نیکی پر توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ ایک اسلامی بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں اکثر خواب میں بہت ساری کالی بھینسیں دیکھتی ہوں جو مجھے ڈراتی ہیں، میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ ڈرانا اگر اس صورت پر ہے کہ حملہ آور ہوتی ہیں تو یہ کسی بیماری کے حملہ آور ہونے، کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ بنت زاہد کراچی سے ہیں، کہتی ہیں میری امی جان نے خواب میں سفید رنگ کی مرغی دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ مرغی بھی حلال پرندہ ہے اور سفید کلر کا دیکھا ہے تو اچھا ہے، حلال پرندے کو دیکھنا اور اگر اس کو حاصل کیا ہے تو یہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ کرن اتاریہ ہیں، کہتی ہیں خواب میں خود کو سبز رنگ کے پودے اور انگور خریدتے ہوئے دیکھتی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے یہ بھی، اور دینی منفعت یعنی کہ دین میں بہتری کی یہ علامت ہوا کرتی ہے، اور انگور کا دیکھنا بھی اچھا ہے، تو دینی کسی معاملے کے اندر ان کو ترقی نصیب ہوگی، بہتری نصیب ہوگی، اچھا خواب ہے۔ احتشام بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی امی جان نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے باہر گلی میں مختلف جگہوں سے مٹی کھود رہی ہوتی ہیں، اچانک اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکلتا ہے، اس کے 3 حصے کر دیتی ہیں، اس کا آخری حصہ گھر کے کچن میں گھس کر دودھ میں گر جاتا ہے، امی سارا دودھ پھینک دیتی ہیں اور یہ خواب 1 ہفتے پہلے آیا تھا صبح 6 بجے تقریباً، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کچھ پہلوؤں کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کریں اور بالخصوص اپنے معاملات پر غور کریں، لوگوں کے ساتھ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس پر غور کریں، کہیں کوئی ایسا شخص، ایسی عورت تو ان کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں، رابطے میں نہیں کہ جو ان کو نقصان پہنچانے والی بن سکتی ہو، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ مجھے درود پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے، جب پڑھتی ہوں تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو کرم کی بات ہے، جب کرم ہو جائے تو زیارت ہو جائے گی، لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے اور اس کو یوں بھی لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہو، میرے اخلاص میں کمی ہو، تلفظ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اپنے پڑھنے کو بہتر کریں لیکن اس کو موقوف نہ کریں، جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا۔ ایک اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری ریکوائرڈ ڈیزائر جو ہماری ہوتی ہے وہ اگر پوری نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی اس کو کنٹینیو رکھیں، زیارت انشاءاللہ عز و جل ضرور ہوگی، جب کرم ہوگا تو ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ محمد ارشد بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ خواب میں اونٹ کو نہر کرتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر قربانی کے دنوں میں کوئی شخص دیکھتا ہے پھر تو ایک نارمل ان دنوں کی انوائرمنٹ کی ایک بات ہے جو انہوں نے دیکھی ہے، ملاحظہ کی ہے، تو پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی، لیکن آج کی بات کریں تو اب تو کوئی قربانی کا موقع نہیں ہے، تو اونٹ کو نہر کرنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے اور ایک حلال جانور ہے جس کو نہر کر کے ہی استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اس کے ذبح کا جو اس کا طریقہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل خیر و بھلائی اور منفعت ملنے کی یہ علامت ہے۔
خواب میں خود کو نہاتے ہوئے دیکھنا بارش کے تیز پانی میں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہوتا ہے، بارش کے پانی کو مبارک پانی قرار دیا گیا ہے، اور بارش پر ہم نے ایک سیگمنٹ بھی تیار کیا تھا، تو بارش میں اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ مراد کے پورا ہونے کی، دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ البتہ ایسی تیز نہ ہو کہ جو تکلیف دہ ہو، نقصان دہ ہو، اگر ایسی ہے کہ سیلابی انداز اختیار کر لیا ہے تو وہ بہرحال اچھا نہیں ہوتا۔ نارملی بارش میں اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر دیکھنے والے کے حق میں بہت اچھی ہے۔ محمد مہتین الدین ہے، یہ کہتے ہیں خواب میں ٹرین کا سفر کرتا ہوں، یہ کیسا ہوتا ہے؟ نارمل ہے، روٹین ہے ہمارے علاقوں میں، بلکہ دنیا بھر میں ٹرین کا سفر جو ہے وہ بکثرت کیا جاتا ہے، تو ایک عام روٹین کی چیز ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں یہ ہے کہ اگر کسی کا سفر کا ارادہ تھا اور وہ پھر سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو ایک اعتبار سے یہ ہے کہ وہ سفر پر جائے گا، ورنہ ایک روٹین کی چیز ہے۔ عمیر ثانی بھائی ہیں، ضلع حافظ آباد سے ہیں، کہتے ہیں بھائی ابھی خواب دیکھا ہے کہ حسین بیٹا اور میں اور میری بیٹی اور میری گھر والی بائک سے گرے ہیں اور ہم سب نہر میں گر گئے ہیں، ہم تینوں بچ گئے ہیں اور میرا بیٹا ڈوب گیا ہے، پلیز پلیز رہنمائی فرمائیے گا کیا ہوا؟ کچھ صدقہ کر دے۔ مصیبت کو اگر خواب میں دیکھا ہے، کسی آزمائش کو دیکھا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور راہ خدا میں کچھ خرچ کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی مستقبل میں پیش آنے والے حادثے کی ہمیں خبر دی جاتی ہے اور اس کا بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کریں اور ظاہری اسباب بھی اختیار کریں۔ ہمارے ہاں ایک بائک شاید کمپنی نے بنائی تھی 2 افراد کے لیے، تو ہم اس کو جس طرح استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے والے جانتے ہیں، تو بعض اوقات ہم اس کو ایسا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حادثے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ظاہری اسباب پر بھی غور کریں۔ اگر آپ واقعی بائک چلاتے ہیں تو اس پہ کتنے افراد ہونے چاہیے، اس کو کیسے چلانا چاہیے، تو یہ بھی میجرز لینے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دعا بھی کریں، اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر طرح کی آفت سے، حادثے سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین، اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ محمد رضوان شاہ تاری ملیر کراچی سے کہتے ہیں خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے دوست نے مجھے اتنی رقم دی ہے کہ میں امیر ہو گیا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس دوست کو جا کر جو ہے وہ شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ نے خواب میں کرم فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تو حقیقت میں بھی کچھ ہو جائے، صحیح، اتنی نہ صحیح تھوڑی بہت ہی ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ تو بہرحال دیکھیں ایک اچھی چیز ہے، دوست کے کام آتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ کانسیپٹ ایسا ہو کہ یار یہ اگر میری مدد کر دے تو میرا کام ہو جائے، تو وہی چیز آپ کو نظر آئی ہے۔ لیکن بہرحال مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دوست کا ہیلپ آؤٹ کرنا، مدد کرنا ایک اچھا خواب ہے۔ اگر واقعی وہ آپ کا دوست ہے جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی جانب سے کسی بھی شکل میں کوئی بھلائی پہنچنے کی یہ علامت ہے۔ علی چڈھڑ بھائی ہیں، یہ پنڈی بھٹیاں سے ہیں، کہتے ہیں بھائی ایک خواب مجھے بھی بتا دیں کہ اگر اکثر خواب کے اندر سانپ آتے ہوں اور بعض اوقات کاٹتے بھی ہوں تو اس کا کیا مقصد اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دشمن کی علامت ہوتی ہے، برے شخص کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو 2-3 باتیں ہمیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، دعا تو ایک سمجھے کہ بنیادی چیز ہے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ظاہری حالات پر بھی غور کریں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی دشمن کی علامت ہے، برے شخص کی علامت ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے ماحول پر، اپنے انٹریکشن پر، اپنے لوگوں کے میل جول پر غور کریں کہ میرا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، معاملات کرنا، یہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر نیک لوگ نہیں ہے دیٹ از الارمنگ، اور اگر اچھے لوگ ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ کلیم خاتم بھائی ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ سمندر کے کنارے گھر کی شیڈ کے نیچے سکون سے کھڑا ہوں، اچانک تیز بارش شروع ہو جاتی ہے تیز ہوا کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیز ہوا اور تیز بارش اگر ایسی ہے جس کو ہم طوفانی بارش سے تعبیر کرتے ہیں یا طوفانی ہوائیں، تو یہ تو مشکلات میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ نارملی اگر ہوا ہے، نارملی بارش ہے تو وہ بہتر اور اچھی تعبیر ہوتی ہے۔ تو آپ غور کر لیں، اگر آزمائش والی صورت ہے تو دعا کریں اور راہ خدا میں کچھ خرچ کریں۔ آخری سوال ہم شامل پروگرام کریں گے کہ محمد آصف بھائی ہیں، کراچی سے ہیں، کہتے ہیں کہ سحری کے وقت خواب میں شہد، لوبیا اور لوکی دیکھا،
اور اگلے دن حقیقت میں تھیلی میں شہد بھی لے کر آیا ہوں، تو کیا یہ میری تعبیر ظاہر ہو گئی؟ ہو سکتا ہے بعض اوقات جو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو کچھ چیز مل رہی ہے اور اگلے دن ویسا ہی ہو گیا، تو بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ وہی خواب کا ہی نتیجہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر، اور اچھا خواب تو کر رب کا، اس پہ تو شکر مانگ، تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر